راحتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم غزالی دورہ حضرت امام اہل سنت حضرت سیدنا حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہیں۔ میرے مرشد کریم بھی جلوہ گر ہیں اور حضرت صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی جو حضرت غزالی عظماء کے شہزادے ہیں، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ حضرت غزالی دورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک کشتہ عشق رسول تھے، اور آپ کے دروس میں، مقالات میں، بیانات میں ہمیں کثرت سے جس چیز کا درس نظر آتا ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا نظر آتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے حبیب علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ، میرے حضور علیہ السلام کی، میرے حبیب علیہ السلام کا ادب کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت غزالی دورہ غزالی زماں حضرت احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کریم نے جب پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام سے ادب کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ادب کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسبیح یعنی عبادات کا ذکر فرمایا۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بعد حضور علیہ السلام پر ادب لازم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی، اگر حضور علیہ السلام کا ادب ہوگا، اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان کا دل جھکا ہوگا، اگر انسان حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، حضور علیہ السلام سے کا ادب کرتا ہوگا، تب ہی اس کی کوئی تسبیح، کوئی عمل یا کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے اور درجہ قبولیت پر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرے اور حضور علیہ السلام کا ادب بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی نے بھی ذکر کیا کہ حضرت امام مبرد کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کریم حکم فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے میں، حضور علیہ السلام کی تقریم کرنے میں، حضور کی تعظیم بجا لانے میں، حضور کا ادب کرنے میں مبالغہ کرو، حضور علیہ السلام کی محبت میں مبالغہ کرو۔ اور شرح مشکات میں حضور علیہ السلام شرح مرقات میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تقریب میں، حضور علیہ السلام کی عزت بیان کرنے میں، حضور کی شان بیان کرنے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ محدثین نے، ہمارے اکابر نے دونوں کی باتوں کو تصدیق کی ہے، کیونکہ دونوں صحیح العقیدہ امام ہیں، دونوں ہمارے امام ہیں، دونوں ہمارے اہل سنت کے میں سے ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دونوں کی بات صحیح ہے۔
پہلے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آپ کے آگے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مبالغہ کا ایک معنی ہے حد سے آگے بڑھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریم میں حد سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ کہ حد سے آگے وہاں بڑھا جاتا ہے جہاں حد ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی نہیں فرمائی اس حد کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے, تو حد سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے جب حد ہے ہی نہیں. اب امام مبرد کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ مبالغہ کرو, اور دونوں کی بات کو ہمارے اکابر نے مانا. اب امام مبرد نے جس معنی میں مبالغہ کا کہا ہے نا, مبالغہ کا ایک اور معنی ہے. مبالغہ کا ایک معنی ہے بڑھ چڑھ کے بیان کرنا, یعنی دل سے بیان کرنا, بڑھ چڑھ کے بیان کرنا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بیان کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت بیان کرنا, جب حضور کی شان کو بیان کرنا, تو پھر بڑھ چڑھ کے بیان کرنا. لیکن اب سوال یہ ہے, یہاں محدثین کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر بڑھ چڑھ کر بیان کرنا, جتنی بات ہے اتنا ہی بیان کرنا ہے, حدیث میں تو اضافت نہیں کی جا سکتی, یا کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا واقعہ ہے جس سے ہم بیان کر رہے ہیں, اس میں اضافت تو نہیں کی جا سکتی. یہ بڑھ چڑھ کے بیان کرنا کیا ہے؟ ہم حضرت والا کی طرف چلیں گے. ایک حدیث سے آپ کے آگے اس کو عرض کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں, بخاری میں موجود ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پانی ختم ہو گیا ہے, کرم فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اٹھایا, اور ہمارے پاس جو برتن تھا اس میں حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ڈال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, پانی کے چشمے حضور کی انگلی مبارک سے جاری ہو گئے, وہ برتن بھر گیا. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں موجود ہے کہ ہم نے پیا, ہم تمام صحابہ نے پیا, ہم نے اس سے وضو بھی کیا, یہاں تک کہ ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے, لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا. اب یہاں موجود ہے, کسی نے حضرت جابر سے سوال کیا کہ اے جابر, ایک برتن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرم نوازی فرمائی, اس سے آپ سب نے پانی بھی پی لیا اور سیر ہو کے پانی پی لیا, بتائیے کہ آپ تھے کتنے, آپ کی تعداد کیا تھی؟ اب سنو, جو حضرت امام مبرد کہہ رہے ہیں نا کہ مبالغہ کرو, یعنی بڑھ چڑھ کا بیان کرو, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعد میں اضافت کر دو, اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو, جس طرح جب ہم حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بات پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک آیت سے, ایک ایک چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پہلو ڈھونڈے ہیں, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اتنے پہلو نکالے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. میں اس دن آپ کا مطالعہ کر رہا تھا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اسی ایک سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اتنے پہلو بیان کیے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ جس طرح حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا نا, اس انداز کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو بڑھ چڑھ کر بیان کرو. کسی نے پوچھا جابر, آپ کہہ رہے ہو کہ حضور نے ایک برتن میں پانی دست مبارک ڈالا, وہ پانی سے بھر گیا اور آپ سب سیراب ہو گئے, یہ بتائیے کہ آپ تھے کتنے؟ اب صحابہ 1500 تھے, جواب بنتا تھا کہ ہم 1500 تھے, جواب یہ بنتا تھا, اس میں بھی معجزے میں کمی نہیں آ رہی تھی کہ ایک برتن سے 1500 نے پانی پی لیا, معجزے میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی تقریم کرو, اور امام مبرد کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے مبالغہ, بڑھ چڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کہتے ہو, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی ختم نہ ہوتا, یہ وہ مبالغہ ہے. اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا, ہم تو صرف 1500 تھے. یہ نہیں کہا کہ ہم 1500 تھے, کہا 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی ہوتا پانی, ہم تو 1500 تھے. یعنی جب حضور کی عزت بیان کرو, جب حضور کی عزت کرو تو بڑھ چڑھ کر بیان کرو. اس آیت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے, کیونکہ آپ کشتہ عشق رسول تھے اور ادب رسول میں مثال تعلیم دی حضرت غزالی دورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو میں آپ کے جانشین حضرت قبلہ پیر حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدد اللہ علی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ادب رسول میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اہل سنت کا ایک انداز ہے, اس پر حضرت غزالی دورہ کی سیرت سے اور آپ کے مقالات سے, آپ کی تعلیمات سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یقیناً جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمارے عقیدے, ہمارے دین, ہمارے مذہب کا حصہ ہیں, اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ان کو بیان کیا, میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بیان کرتے ہیں, ظاہر ہے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے, ایک احادیث کی روشنی میں, تعلیمات کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے, پیبندے کے کپڑے سے ویتن فرما لیتے تھے, آپ اور جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے تھے, کبھی وہ بھی میسر نہیں ہوتی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ دیا کرتے تھے, اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما لیا کرتے تھے, اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں,
لیکن سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انڈیا شہر کیلکٹا میں ملینز آف پیپل روز فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کبھی کسی نے ان کی عظمت بیان نہیں کی کہ دیکھو کتنے عظیم آدمی ہیں فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے. پتہ چلا کہ زمین پر لیٹنے میں عظمت نہیں ہے. عظمت تو اس وقت ہوگی جب راحت و آرام کا سامان میسر ہو, نرم گرم بستر آدمی کے پاس میسر ہو, اور پھر مخلوق خدا کی حالت زار کو سوچ کے کہ اللہ کے بندے کس کس تکلیف میں وقت گزارتے ہیں, پھر وہ آدمی راحت کو, آرام کو, نرم گرم بستر کو چھوڑ دے اور پھر زمین پر لیٹ جائے, تو اس میں عظمت ہے نا. ایک موچی ہے دن رات جوتیاں سیتا رہتا ہے اور اپنی نہیں دنیا کی جوتیاں سیتا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کتنا عظیم آدمی ہے, دیکھو بیٹھا جوتیاں ہی سیتا رہتا ہے. اگر جوتی سینا کوئی مجبوری ہے یا اس کا پیشہ ہے تو یہ بیان کرنے میں کوئی عظمت نہیں ہے. عظمت تو اس وقت ہوگی جب آپ یہ بتائیں کہ وہ صاحب حیثیت ہے, اور لیکن محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے, اگر اس خیال سے وہ اپنی جوتی کی خود مرمت کر لے تو اس میں عظمت ہے. اگر کوئی کمزور ناتواں شخص ہے اور اس کا دشمن کوئی بہت طاقتور ہے اور اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتا اور پھر کہے کہ میں نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا, تو لوگ بھی ہنسیں گے کہ معاف نہ کرتا تو کیا کرتا. عظمت تو اس وقت ہوگی کہ جب وہ دشمن کو مزہ چکھا سکتا ہو, انتقام لے سکتا ہو, بدلہ لے سکتا ہو, لیکن صرف اللہ رسول کی رضا کی خاطر اور اس خیال سے کہ یہ زمین فساد کا گڑھ نہ بنے اور یہاں پر عفو و درگزر کی مثالیں قائم کی جائیں, اگر یہ سوچ کر وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پہلے سرکار کی عظمت بیان نہ کی جائے, جب تک پہلے یہ نہ بتایا جائے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا, اور پھر یہ بتائیں ہم کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو کس طرح معاف فرما دیا. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو ہستی جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, کیا وہ اپنے اشارے سے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی اگر وہ نالین پاک کو بیٹھ کر مرمت فرما رہے ہیں تو سبق دے رہے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کبھی آر محسوس مت کرنا, تو اس میں عظمت ہے. اب پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اگر وہ چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا, اور پھر یہ بتاتے کہ ان کی فقر و فاقہ کشی کی زندگی انہوں نے اختیار فرمائی, تو پھر آپ کی سیرت بیان ہوگی. پہلے یہ بتائیں نا ہم کہ دنیا جہان کے خزانے اگر وہ چاہیں تو ان کی ٹھوکروں میں رہیں, اور پھر یہ بتائیں کہ اپنی لاڈلی شہزادی کو کس طرح پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا. تو آقا کریم کی عظمت بیان کیے بغیر تو سیرت ہی بیان نہیں ہوتی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو, اطوار کو, سیرت کو, کردار کو اپنانا, اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے. تو یہ تمام تعلیمات یہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہیں, ورنہ قرآن مجید تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, قرآن سے پڑھ کر ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں لیکن گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں واقعتاً حضور علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح حضرت والا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس ادب کے تقاضوں پر بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ہم نے احادیث میں واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے جب حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائلاگ کی خاطر مکہ میں بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جا کے ڈائلاگ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضور حدیبیہ کے مقام پر ہیں, حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں, احرام پہنا ہوا ہے. وہاں جا کے جب ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ حضور علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, آئندہ صحیح, لیکن آپ مکہ میں پہنچ گئے ہیں, آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کر لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام پہن رکھا ہے, مکہ میں موجود ہیں. اللہ اکبر. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام کے پاس واپس حاضر ہو جاتے ہیں. یہاں پر حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے مزار مبارک پہ ملتان میں ہم حاضر ہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو, اور آپ فرماتے ہیں کہ جب عمرے کے لیے احرام پہن لیا جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر موقع ملنے کے باوجود جب طواف نہیں کیا تو آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا. آپ نے کہا اس سے بات وہ ثابت ہوتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہیں
اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اب ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل سنت و جماعت محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، بعض جگہوں سے کہا جاتا ہے بھئی یہ بتاؤ یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے، یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے، یہ انداز قرآن سے کہاں ثابت ہے۔ ہمارے اکابر نے واضح کر کے بتایا ہے وہ محبت کا انداز جس کا شریعت سے ٹاکرا نہ ہو رہا ہو، شریعت کے مطابق ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ انداز اپنایا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی صحابہ پی رہے ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پینے کو نہیں فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، قرآن میں تو اس کا حکم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرو۔ اب شریعت کے مطابق جتنا بڑھ چڑھ کے انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا۔ میرے شیخ کامل تشریف فرما ہے، حضرت غزالی زماں کے مزار مبارک پہ آپ بھی پہلی بار تشریف لائے۔ حضرت غزالی زماں کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہمارے شیخ کامل آخر میں کچھ الفاظ ارشاد فرما کے دعا سے نوازیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت ترین گفتگو قبلہ سے فرمائی، آپ نے فرمائی۔ میں اس وقت اس عظیم ہستی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے جو سکون محسوس کر رہا ہوں، جو کیفیات ہے میرے لیے وہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ جب ملتان آئیں اس دربار میں ضرور حاضری دیں، اس شخصیت کے قدموں میں بیٹھیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں، آ کر ادھر بیٹھیں اور انہیں محسوس کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنے دل میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھائیں۔ دعا کے لیے کیونکہ حضرت موجود ہیں، آپ سے حضرت میری درخواست ہے، حضرت آپ کی تشریف آوری یہاں ہم سب کے لیے بہت باعث برکت ہے، اور اللہ اکبر۔ چلیے ہم سب رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، اور حضرت دعا تو ہم سب کو مانگنی چاہیے نا ایک دوسرے کے لیے۔ کیا پتہ جس کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہو وہ اس کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ ہو، اور جسے کچھ نہ جانتے ہو وہ بہت کچھ ہو، اور نہ جانے کس کی آمین سے کس کی بگڑی سمجھ جائے۔ تو حضرت آپ آمین فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب کائنات اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور اپنے کرم سے اس محبت کے مطابق اس کے کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے لیے راہ عمل کو کشادہ فرما دے، مسلمانوں کو ان کا گم گشتہ منزل، ان کا جو سطوت ماضی ہے وہ عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں ہمارے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور دوست دشمن کی پہچان بھی عطا فرما، اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ آقا کریم کی تعلیمات پر، آقا کریم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم درس محبت دیتے ہیں خود اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور ان بزرگوں کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ جیسے بزرگوں کا ذل عاطفت دراز فرمائے، اور ہمیں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔